بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ تو کرتے ہیں آج کا ولاگ سٹارٹ۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے، 4 ٹیسٹ تھے، CBC کا اور کیلشیم کا، وٹامن ڈی کا اور یورک ایسڈ کا۔ سارے ٹیسٹ کلیئر آئے ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ اور ایک کیلشیم کا تھا، بس اس میں جو ہے نا تھوڑی کیلشیم کی کمی آئی ہے، باقی تینوں ٹیسٹ جو ہے نا ٹھیک آئے ہیں، نارمل آئے ہیں، کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہو، اور یہ ہو کیوں رہا ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر کہیں سے روحانی علاج کرانے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بہت پرانے تعویذ ہوئے ہیں، لیکن ہر جگہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ پرانے تعویذ ہوئے ہوئے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے سارے پٹھے اکڑ جاتے ہیں، اور ہر سال انہی دنوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ روحانی علاج کرواتے ہیں، اس سے کافی حد تک بہتر طبیعت ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت بہتر ہو جاتی ہے، چلنا پھرنا تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ پوری رات میں ایسے بیٹھی رہتی ہوں اس طرح سے چیئر پہ، یوں ہاتھ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں درد سے، کبھی پاؤں اوپر رکھ رہی ہوتی ہوں چیئر پہ، کبھی نیچے لٹکا دیتی ہوں چیئر سے، نہ بیٹھ سکتی ہوں نہ اٹھ سکتی ہوں۔ اور جب زیادہ درد بڑھ جاتا ہے تھوڑی ہمت کر کے جا کے جانا چیئر پکڑ کے اس طرف سبحان کے ساتھ میں لیٹ جاتی ہوں، پھر لیٹنے سے زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے میری، لیٹ نہیں سکتی، وہاں سے پھر تھوڑی دیر ہمت کرتی ہوں، اٹھنے کی کوشش کرتی، تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد پھر واپسی چیئر پہ آ کے نا بیٹھی رہتی ہوں، اسے یوں بیٹھی رہتی ہوں، گردن پتہ نہیں اس طرف موو نہیں ہو رہی اور اس طرف بھی موو نہیں ہو رہی، ایسی نسیں کوئی جام ہو گئی ہیں کافی۔ مجھے کمنٹس آئے تھے، سسٹر کہہ رہی تھی آپ اپنا دیسی علاج کروائیں ہومیوپیتھک کا، 3-4 مہینے میں اس علاج میں بھی لگی رہی تھی مسلسل، وہ میڈیسن میں نے کھائی ہے، علاج کرواتی رہی ہوں، رپورٹس میں کچھ نہیں آتا تھا، وہ بھی کہتے تھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے، تو وہ علاج بھی مجھے نہیں لگا ہے۔ پھر مجھے کسی نے بتایا سوانجنے کے پتے ہوتے ہیں، گڑ ہوتا ہے، ان دونوں کو کہوا بنا کے وہ 3 ٹائم پیو، وہ پیتی رہی ہوں، کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، خود بخود یہ طبیعت خراب ہوتی ہے، ایک دم سے ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے بس، اور کافی دن ٹھہر جاتی ہے، اور اس کے بعد خود ایک دم سے صحیح ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر ایسا لگتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، پھر میں چلنے پھرنے لگتی ہوں، خود کام کرنے لگتی ہوں۔ ابھی ایک دم سے طبیعت بگڑی ہے تو 1 مہینے ہونے کو آ گیا مجھے، ابھی تک ویسے ہی چل رہی ہے، سیٹ ہی نہیں ہو کے دے گی، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ سمن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کل کسی طرح ہمت کر کے میں گئی ہوں، تھوڑی دیر 2 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکی، 2 منٹ، تو میں وہاں اس کی طبیعت پوچھنے گئی تھی، اور آج گئی تو اگر میں ان کے ساتھ تھوڑا سا بلاگ بنا دوں گی اگر چلنے میں تھوڑی ہمت ہوئی تو۔ ابھی بس سبحان اٹھنے والا ہے، اس نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی، تو رات اس کو گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی، اس وجہ سے اس نے شرٹ اتار دی، اور پھر صبح اس کو تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی تھی، میں اس کو کمبل پھر اڑا نہیں سکتی، میرے ہاتھ نہیں ہوتے، میرے خود کے اوپر سے اتر جاتا ہے تو میں خود بھی نہیں اوڑھ سکتی کمبل، جیسے رکھا رہتا ہے ویسے رکھا رہتا ہے، کھینچ نہیں سکتی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ سے آپ جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں، یہ چیز ہے، یہ بند نہیں ہوتی، بالکل مٹھی بند نہیں ہوتی، ایسے پھولی ہوئی ہیں، یہ اکڑ جاتی ہے، پوری باڈی اکڑ جاتی ہے۔ اور مالش کرنے والی کو میں نے بلوایا، وہ مالش 1 دن کر کے گئی ہیں، پھر وہ آئی نہیں، وہ یہ نسیں وغیرہ کھینچتی ہیں نا، تو اس سے تھوڑا مجھے فرق پڑا تھا، وہ کہتی تو میری نسیں پوری جو ہے نا بند ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے جو ہے نا یہ سب ہو رہا ہے۔ 2-3 دن ایسے مالش ہوگی، اور کوئی پھکی بنانے کو بولا تھا، وہ جو ہڑ ہوتی ہے اور سونف ہوتے ہیں اور پودینے کی ٹکیاں ہوتی ہیں، اور چوتھی کیا چیز تھی میرے خیال سے میتھی دانہ، یہ ساری چیزیں پیس کے اس کی پکی بناؤ، جو تمہاری نسوں میں جو ہے نا گیس کا درد ہے اس کی وجہ سے یہ نا پھول جاتی ہیں، تو جوڑ تمہارے، وہ بنا کے صبح شام جانا تم وہ کھاؤ، اسے جانا تم بہت بہتر ہو جاؤ گی اور ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ابھی وہ میں نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں جانا گینٹھیا کا درد ہے، اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا، کوئی ایسی بیماری ہے ہی نہیں جس کا کوئی علاج نہ ہو، وہ مجھے کہتے ہیں گینٹھیا کا درد ہے، اس سے جو ہے نا تمہیں جو ہے نا بس احتیاط کرنی ہوگی، چاول نہیں کھانے ہوں گے، باقی چیزیں نہیں کھانی ہوں گی، اس سے تم بہتر ہو سکتی ہو، باقی اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں مان نہیں سکتی یار، اگر یہ گینٹھیا کا درد ہوتا تو مجھے یہ 4 سالوں سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر خود سیٹ ہو جاتی ہے، خود بخود، نہ کوئی علاج ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے،
اور جب رہ جاتی تو لمبے لمبے ٹائم رہ جاتی ہے، اور سارے جوائنٹ میں درد نہیں ہوتا، مطلب کہ یہ یہاں صرف سوائلنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں ہوتی ہے، ادھر بھی ہونی چاہیے تھی، ہر پیروں کے انگلیوں میں بھی ہونی چاہیے تھی، پھر گنٹھیا کا درد تو ہر جوڑ میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ صرف کندھے جام ہو جاتے ہیں، نسیں کھینچ جاتی ہیں، اکڑ جاتی ہیں بالکل، یہ تو صرف کچھ جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے، ابھی ٹانگوں میں ایسے ہو رہا ہے اور کندھوں میں ہو رہا ہے، گردن میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سوائلنگ بھی ہو رہی ہے۔ جب یہ نسوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو خود بخود سوائلنگ بھی اتر جاتی ہے، انگلیاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، بس یہی مسئلہ ہے۔ اور وہ جو مالش کرنے والی آتی ہے وہ کہتی ہے گنٹھیا کا درد ہے ہی نہیں، یہ تمہیں جو ہے نا گیس کا درد ہوتا ہے، نسوں میں گیس بڑھ جاتا ہے نا، تو یہ نسیں پھول جاتی ہیں اور اس میں جو ہے نا خون جلنا بند ہو جاتا ہے، تو بند ہو جاتی ہے نسیں، اس وجہ سے تمہارا یہ حال ہوتا ہے۔ تو مالش وغیرہ کروائیں گی تو وہ سیٹ ہو جائے گا۔ ابھی ان کو بلایا تو کل تو وہ تھی نہیں، اگر 2-3 دن وہ کر دیں گی تو پھر یہ ہے کہ گردن موو کرنے میں ادھر ادھر جو ہے نا تھوڑی آسانی رہے گی، سیٹ ہو جائے گی۔ میں بلاگ اس لیے نہیں بناتی کیونکہ ہر آئے دن میں تکلیف میں ہوتی، ہر آئے دن پھر آپ لوگوں سے کیا ہی میں اپنی روٹین شیئر کروں یار، ہر بندہ آنے والا بھی بور ہو جاتا ہے، ہر آئے دن ایک تکلیف دیکھ دیکھ کے ہر بندہ بھی بور ہو جاتا ہے، اس وجہ سے آپ خود سوچے کہ جو ویوز میرے اچھے خاصے تھے وہ ویوز گر کر کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ابھی ان دنوں میں زیادہ گیپ آنے لگا ہے، ورنہ ریگولر ولاگ بھی تو بنا رہی تھی میں۔ اب میں کوشش کر رہی ہوں، میرے ولاگ تو بورنگ سے ہو گئے، چل بھی نہیں پائیں گے، مجھے نہیں لگتا، جیسے میں نہیں چل پا رہی ویسے میرے ولاگ نہیں چل پائیں گے۔ پوری کوشش کروں گی کہ سب لوگوں کے ساتھ اگر جا کر چل سکی، جانے میں ہمت ہوئی تو موبائل نہیں پکڑ سکتی۔ آج میں نے کسی طرح اسٹینڈ رکھ کے اس کو میں نے موبائل لگانے کی کوشش کی، یہ تو تھوڑا سا نرم تھا تو کھینچ کے میں نے اس کو جہاں اسٹینڈ میں موبائل لگا دیا تو ولاگ بنا رہی، ورنہ ہاتھ سے میں موبائل پکڑ ہی نہیں سکتی، اتنے کندھے، یہ کندھے اوپر اٹھتے نہیں ہیں، میں اوپر اپنی خود کنگھی نہیں کر سکتی، اپنے بال نہیں بنا سکتی، نہ ہی خود نہا سکتی ہوں۔ اسی مہینے میں میری سسٹر نے مجھے جتنی دفعہ نہائی انہوں نے نہلایا ہے، صبح کو بھی، کپڑے بھی میرے وہی چینج کراتی ہے، میں تو نہیں اپنے کپڑے چینج کر سکتی، ایسی بڑی کنڈیشن ہو گئی ہے۔ میں چاہتی تھی رمضان سے پہلے میری طبیعت بہت بہت بہتر ہو جاتا کہ میں اپنے پورے روزے رکھ سکوں، لیکن جتنی مجھ سے ہمت ہوئی کوشش پوری کروں گی کہ میں روزے رکھوں، کیونکہ میں دن میں ہر 2-3 گھنٹے کے بعد 2 پین کلر کھاتی ہوں تو میں تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھ کے بیٹھ سکتی ہوں، ورنہ درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ میری چیخیں نکلتی ہیں۔ میری امی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس دفعہ لگنی نہ کہ اس کی کوئی چانس ہے بچنے کے۔ اللہ ہمارے کو جتنی زندگی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے تو اتنی تو میں نے گزارنی ہے، باقی میرے بعد جو بھی ہوگا نا اللہ بہتر کرے گا، اللہ پاک ہے جو بہتر کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، وہ چاہے تو ایک معجزہ ہی کر دے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں خود اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کر پاؤں گی، نہیں تو جو نصیب میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ مجھے نہیں پتہ میرے بعد میرے بیٹے کو کس نے دیکھنا ہے، اور میری سسٹر جتنا ہم کچھ کرتی ہیں اس کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ میرا کچھ کام کر دیتی ہیں، نہلا دیتی ہیں، کپڑے دھو دیتی ہیں، لیکن غصہ کرتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ، مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتی بس اس طرح سے، لیکن امی کی وجہ سے صحیح ہے، میری سبحان کی وجہ سے بس جیسے بھی ہے وہ کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ اور گائز آپ لوگوں نے مجھے بہت ساری سپورٹ کرنی ہے چینل پہ، اب اس کی پہلی پیمنٹ آنے والی ہے انشاءاللہ، بہت جلدی آپ لوگوں کو میں گڈ نیوز سناؤں گی انشاءاللہ، جو بنی ہے، جتنی بنی ہے، جتنی میرے نصیب میں لکھی ہے میرے رب نے، تو اتنا ہی مجھے پیمنٹ ملے گی انشاءاللہ، تو آپ لوگوں سے میں ضرور شیئر کروں گی، اور بہت جلدی انشاءاللہ، کہتے ہیں 25 تاریخ میں ایڈیشن اکاؤنٹ سے جو ہے نا پیمنٹ اس میں آ جاتی ہے بینک اکاؤنٹ میں، بس ہم 25 تاریخ تک کا ویٹ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کتنی پیمنٹ آتی ہے، جو بھی ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ 2 دن سے کھانسی بھی سٹارٹ ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے نا سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے، یہ نسیں سامنے والی جو ہے نا، سامنے والی نسیں کھینچ رہی ہیں، تو اس وجہ سے ٹھیک سے سانس نہیں لے پاتی میں، یہی مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب جس دن میری مالش کر گئی تھی اس دن اس نے یہ نسیں دبائی نہیں، کھینچنی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے،
اس دن تو میرے امی کے گھر پہ بڑی چیخیں نکلی ہیں زور سے. تو جیسے اس نے یہ کیا نا تو اس کے فوراً بعد میری جو ہے نا سانس لینے میں آسانی ہوئی ہے بہت زیادہ. تو بھی جلدی سے میں سبحان کو تیار کر دیتی ہوں. اس کی یونیفارم جو ہے نا میں امی کے گھر پہ رکھائی ہوں, شوز بھی, بیگ بھی, کیونکہ میری نہیں ہمت ہوتی میں اس کو نہ یونیفارم پہنا سکتی ہوں نہ کوئی کام اس کا کر سکتی ہوں. پھر یہ غصہ بہت کرتا ہے, رونے لگتا ہے. تو میں ابھی اس کو شرٹ وغیرہ دے دیتی ہوں, یہ پہن لیتا. پھر امی کے گھر پہ اس کو آہستہ آہستہ چل کے لے جاؤں گی, وہاں اس کو یونیفارم امی پہنا دیں گی. دودھ امی گرم کر کے رکھا ہوگا امی نے, تو پھر اس کو میں وہ بھی دے دوں گی, یہ پی لے گا. اس کو اسکول چھوڑ کر آؤں گی. میں اس کے لیے نا کوئی ریڈی میڈ چیزیں لے کر رکھوں گی, اگر اس نے کھائی تو. جیسے کب روٹی تو یہ کھاتے ہی نہیں ہیں. سبحان السلام علیکم بولیں. آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی میرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے. آمین آمین. آمین ہوتا ہے. آمین. صبح ابھی روزے آ رہے ہیں, آپ روزے رکھیں گے؟ چلو چلیں. اچھا, یہ سارے کھلونے وغیرہ جیسے کھیلتا ہے ویسے کے ویسے رکھے رہتے ہیں. میں خود اٹھا نہیں سکتی, نہ میری ہمت ہوتی ہے. اور مچھردانی ویسے لگی رہتی ہے, بستر بھی ویسے ہی پڑا رہتا ہے. اللہ کرے جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں گا, اپنے گھر کی دیکھ بھال صحیح سے کروں. میں بھائیوں کو بلا کے تو شیٹ تو میں نے ساری کمرے میں بچھوا دی تھی, صحیح ہو گیا کمرہ بھی, بس صفائی نہیں ہوئی گھر کی.